وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا نام لے کر ہم قرآن حکیم کے سلسلہ وار مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن کے آغاز کا ادب یہ ہے کہ تعوذ اور تسمیہ کے ذریعے قرآن کی تلاوت شروع کی جائے۔ تعوذ کے معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان رجیم سے، جس کو کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تھا۔ خود قرآن نے حکم دیا ہے سورہ النحل آیت نمبر 98 میں، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم سے، جسے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تھا۔ تو یہ قرآن کا ادب ہے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن شروع کیا جائے۔ قرآن کا دوسرا ادب ہے تسمیہ کا اہتمام کرنا۔ تسمیہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے رحیم ہے۔ خود اس کی تلقین قرآن حکیم میں کی گئی سورۃ العلق کے آغاز میں، پہلی ہی وہی اس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمایا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہمیں قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا چاہیے۔ صرف یہ بات یاد رہے کہ سورہ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ اب ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اس کا ترجمہ و تشریح سمجھیں، آئیے سورہ الفاتحہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خود قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 87 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات عطا فرمائیں، یعنی قرآن عظیم۔ مراد یہ ہے یہ 7 آیات ہیں سورۃ الفاتحہ کی جو نماز میں بار بار ہم پڑھتے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ اپنی جگہ ایک قرآن عظیم مراد ہے، ہدایت کے ایک پیکج کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور خود اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جامع ترمذی کی حدیث میں کہ 7 من المثانی بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات اور قرآن العظیم یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ اتنی عظیم ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ، کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مسلم شریف کی روایت میں کہ 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت نمبر 285 اور 286۔ تو یہ کچھ عظمتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کی جو قرآن کی ایک آیت اور چند احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب آئیے اس سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات اور احساسات کو بیان کیا ہے۔ ایک وہ انسان جس کی عقل سلامت ہو، جس کی فطرت سلامت ہو، جو غور و فکر کرنے والا ہو، زندگی کے مسائل کے متعلق سوچنے والا ہو، اس کے ان نظریات، ان احساسات اور ان جذبات کو اللہ نے الفاظ عطا فرما دیے اور سورہ فاتحہ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سورۃ الفاتحہ میں ہمارے 3 بنیادی عقائد اور ایمانیات کا بیان بھی ہے، یعنی توحید، آخرت اور رسالت کا بیان۔ پھر سورۃ الفاتحہ کے مضامین کو سمجھنے کے لیے ایک ترازو کی مثال کو ذہن میں رکھ لینا بہت ہی مناسب رہے گا۔ ترازو میں ایک طرف ایک پلڑا ہے، دوسری طرف دوسرا پلڑا، ہر پلڑے کی 3 ڈوریاں ہیں اور ان ڈوریوں کو ایک ڈنڈی سے جوڑا جاتا ہے اور ڈنڈی کے درمیان میں ایک ہینڈل ہوتا ہے جس سے ترازو کو تھاما جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے مضامین کی تقسیم کو سمجھنے کے لیے ترازو کی مثال بہت عمدہ ہے۔ پہلی 3 آیات خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو گویا یہ پہلا پلڑا اللہ کے لیے، اور یہ 3 ڈوریاں یہ گویا 3 پہلی آیات ہیں سورۃ الفاتحہ کی۔ آخری 3 آیات خالص بندے کے لیے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ خالص بندے کے لیے، یہ دوسرا پلڑا بندے کے لیے، اور اس کی 3 ڈوریاں یہ 3 آیات۔ چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ آدھی آیت اللہ سے متعلق، آدھی آیت بندے سے متعلق۔ یہ گویا وہ درمیان میں ڈنڈی جس نے ان ڈوریوں کو جوڑا ہوا ہے، اور ہینڈل جو ہے وہ چوتھی آیت میں جو واو ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ہے واو جس کے معنی اردو میں ہے اور، انگلش میں اینڈ۔ یہ واو پر آ کر گویا سورۃ الفاتحہ نصف تقسیم ہو جاتی ہے۔ آدھی سورہ فاتحہ گویا اللہ سے متعلق اور آدھی سورۃ الفاتحہ گویا بندے سے متعلق، اور واو پر آ کر وہ گویا ہینڈل کی کیفیت ہے کہ نصف سورہ فاتحہ کے مضامین کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو گویا سورۃ الفاتحہ کے مضامین میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 آیات اللہ کے لیے، پھر 1 آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک، اور پھر 3 آیات بندے کے لیے ہیں۔ اس تمہید کے بعد آئیے اب اس کا مطالعہ شروع کریں۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہ عقیدہ توحید کا بیان۔ ایک سلیم الفطرت انسان، ایک غور و فکر کرنے والا انسان غور کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے میرے ماں باپ کے بھی مجھ پر احسانات ہیں، پھر دیکھتا ہے میرے اساتذہ کے بھی مجھ پر احسانات ہیں، میرے رشتہ داروں کے بھی مجھ پر احسانات ہیں، پڑوسی، محلے والے، اینڈ سو آن۔ پھر اس کائنات کی یہ نعمتیں سب میری خدمت پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ سوچتا ہے اور بالآخر ایک ہستی پر ضرور پہنچتا ہے، یہ نظام آپ سے آپ قائم نہیں ہوا، کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی اسے چلانے والا ہے، کوئی اس کی تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے۔ یہ ہے انسان کے احساسات اور جذبات۔ اللہ نے الفاظ عطا فرما دیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ شکر کا جذبہ یہ ہے انسان کی فطرت میں، ماں باپ کے لیے بھی، دیگر لوگوں کے لیے بھی، لیکن سب سے بڑھ کر اس کے لیے جس نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، سب سے بڑھ کر اس کے لیے جس نے اساتذہ کے دل میں محبت ڈالی، سب سے بڑھ کر اس کے لیے جس نے اس پوری کائنات کو میرے لیے سجایا، اور وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے۔ رب ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک ضرورت کی تکمیل فرمانے والا، یہ ہے اللہ کا تعارف، یہ ہے توحید جو انسان کی فطرت میں موجود ہے۔
وہ جب بھی غور و فکر کرے گا، اپنے اندر جھانکے گا، کائنات پہ غور و فکر کرے گا، اسی ایک نتیجے پر پہنچے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام مداح اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اس رب کا تعارف، توحید کا مزید بیان، دوسری آیت، الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عربی زبان ہے، دنیا کی سب سے زیادہ رچ زبان، وسیع زبان، فصیح اور بلیغ زبان۔ ہم اپنی زبان میں ان الفاظ کا ترجمہ کرنا چاہیں تو ممکن نہیں جب تک کہ چند جملے استعمال نہ کر لیں۔ رحمان، اللہ کی وہ صفت رحمت جس میں ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند جوش موجود ہے۔ رحیم، اللہ کی وہ صفت رحمت جس میں روانی کے ساتھ بہنے والے دریا کا سا تسلسل موجود ہے۔ اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور اللہ کی رحمت میں تسلسل اور دوام بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کا اولین تعارف، بندوں سے اس کا بنیادی تعارف یہ ہے، بندوں سے اس کا اولین تعلق یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، 99 حصے 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ مخلوق کو دیا۔ مخلوق میں اس وقت 6-7 ارب انسان بھی ہیں اور بہت سارے جانور بھی ہیں۔ ہر ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنے ملٹی ڈائمینشنل رشتے ہیں ہمارے۔ ایک مرد ہے، وہ باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر بھی ہے، چچا بھی ہے، ماموں بھی ہے، خالو بھی ہے، پھپھا بھی ہے، استاد بھی ہے، پڑوسی بھی۔ کتنے ملٹی ڈائمینشنل رشتے۔ یہ ساری محبتیں کہاں سے آ رہی؟ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور۔ کروڑا کروڑ انسان مر چکے، وہ سب بھی محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، اگر تو ایک حصے کا ظہور۔ وہ اللہ کتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہوگا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے توحید اور اللہ کا اولین تعارف، الرحمن الرحیم۔ تیسری آیت، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہمارا، آخرت کا بیان۔ اس کا احساس بھی انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ انسان کو اللہ نے نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ الشمس آیت نمبر 8 میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان میں نیکی کی صلاحیت بھی رکھ دی گئی اور بدی کی صلاحیت بھی رکھ دی گئی۔ انسان عقل و شعور بھی رکھتا ہے، وہ صحیح اور غلط میں، نیکی اور بدی میں تمیز بھی کر سکتا ہے۔ پھر یہی انسان جو سلیم الفطرت ہو، جس کی عقل سلامت ہو، وہ یہ مانتا ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے، ظالم کے ہاتھ پکڑے جانے چاہیے، مظلوم کی داد رسی ہونی چاہیے۔ یہ شعور انسان کی فطرت میں موجود ہے، یہ احساس اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن یہی انسان غور و فکر کرتا ہے، معاشرے کے لوگوں کو دیکھتا ہے، معاشرے میں چلنے پھرنے والے لوگوں کو دیکھتا ہے، یہاں کے نظام کو دیکھتا ہے، تو جو کچھ اندر ہے اس کا اظہار باہر دکھائی نہیں دیتا۔ اندر یہ ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، باہر انوائرمنٹ میں ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اندر یہ ہے کہ بدی کی سزا ملنی چاہیے، باہر ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ انبیاء نے محنتیں کی، وہ نیکی کے اعلیٰ مقام پر تھے، ان کی محنتوں کا صلہ دنیا میں نہیں مل سکا۔ مجرمین آزاد پھر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، سینہ تان کر پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسا کیوں آخر؟ اگر یہ شعور اندر رکھا گیا ہے نیکی اور بدی کا، اور اس کے تحت احساس دیا گیا ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے، تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہیں سے آخرت کی ضرورت کا احساس جنم لیتا ہے کہ ایک وقت آنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ نیکی کا بھرپور بدلہ دے دیا جائے، بدی کی سزا دی جائے، ذرے ذرے کی پوچھ گچھ ہو جائے۔ اور وہ قیامت کا دن
یہی آخرت کا عقیدہ. مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ایک ایک عمل پیش ہو جائے گا، ہر ہر نیکی پیش ہو جائے گی، ہر ہر بدی کا محاسبہ ہو جائے گا. قرآن نے کہا سورۃ الزلزال کے آخر میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر بھلائی کوئی کرے گا اسے موجود پائے گا، ذرا برابر برائی کوئی کرے گا اسے موجود پائے گا. یہ ہے تیسری آیت، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. 3 آیات کا بیان مکمل اور 2 عقائد کا ذکر آ گیا، توحید کا بھی اور آخرت کا بھی. اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اللہ کی معرفت یعنی توحید اور آخرت، ان کی معرفت تک کسی درجے میں انسان اپنی فطرت کی پکار کی روشنی میں اور اپنے غور و فکر کی روشنی میں پہنچ سکتا ہے. لیکن اس سے اگلا مرحلہ، اللہ اس کے متعلق تفصیلات کیا ہیں، آخرت اس کے متعلق تفصیلات کیا ہیں، اس کے لیے پھر رسالت کی ضرورت پیش آتی ہے. آیت نمبر 5 سے اس کا مطالعہ انشاءاللہ شروع ہوگا اسی سورۃ الفاتحہ میں. اب آئیے چوتھی آیت کی طرف. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور عربی لغت کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے دوسرا ترجمہ یہ ممکن ہے اور وہ بھی درست ہے، اور ہم تیری ہی عبادت کریں گے. تو یہ پریزنٹ ٹینس میں بھی ترجمہ ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس میں بھی ترجمہ ہوتا ہے. حال کا ترجمہ بھی، مستقبل کا ترجمہ بھی، اس کو عربی میں فعل مضارع کہا جاتا ہے. تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہ دونوں تراجم درست ہیں اور اپنی اپنی جگہ دونوں کی اہمیت ہے. جیسے کہ عرض کیا گیا تھا، پہلی 3 آیات خالص اللہ کے لیے، توحید کا ذکر بھی اس میں آ گیا، آخرت کا بیان بھی اس میں آ گیا. چوتھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، آدھا حصہ اللہ کے لیے ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. یہ عبادت اللہ کا حق ہے، یہ اللہ سے متعلق ہے. پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. شکر، اس کا احساس اول دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کا اظہار عمل سے ہو تو یہ عبادت ہے. جس کو رب مانا، جس کے شکر کا احساس دل میں پیدا ہوا، اب جھکو اس کے سامنے. یہ جذبہ شکر اب عبادت کی شکل اختیار کر گیا. آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. عبادت یہ لفظ عبد سے بنا ہے. عبد کے معنی ہوتے غلام، سلیو، ناٹ امپلائی، ملازم نہیں، سلیو، غلام. اور ہم جانتے ہیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھتے ہوئے یا رومن امپائر کے زمانے کی ہسٹری کو پڑھتے ہوئے کہ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوا کرتا تھا. غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوا کرتی تھی. مالک جو کہے غلام کو وہی کرنا ہوتا تھا. مالک جس بات سے منع کر دے غلام کو رک جانا ہوتا تھا. یہ ہے غلامی، یہ ہے عبد. اور عبد سے لفظ بنا ہے عبادت کا. تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جس میں غلامی کا کانسیپٹ اور عنصر شامل ہے. لیکن غلام مجبوری کے طور پر غلام ہوا کرتا تھا. اگر کسی غلام کو فرار ہونے کا موقع مل جائے تو کبھی رکے گا نہیں. چنانچہ جب اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے تو محض غلامی کے معنی میں نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا ہے محبت کے جذبے کے ساتھ. چنانچہ عبادت نام ہے محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے کا، محبت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنے کا. محبت کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر و تعریف اللہ کے لیے. یہ کروڑا کروڑ نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی. یہ کائنات اللہ نے میرے لیے سجائی ہے. میں کچھ ہوں تو اللہ کے حکم سے ہوں، میرے پاس کچھ ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے. اس شکر کا احساس دل میں ہو، اس کے نتیجے میں محبت رب کائنات کے لیے،
اور اس کا اظہار عمل سے، اطاعت کے ذریعے سے۔ تو محبت کے ساتھ اطاعت یہ عبادت ہے جس کا اللہ رب العزت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوا کرتا تھا، ایسے ہمیں بھی 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرنی ہے محبت کے جذبے کے ساتھ۔ مسجد میں نماز کی ادائیگی بھی عبادت ہے، لیکن گھر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی عبادت ہے، دکان پر رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، عدالت میں اللہ کے حکم کا نفاذ بھی عبادت ہے، سیاست میں اللہ کی حاکمیت کا نفاذ، اس کو ساورن تسلیم کر کے اس کے احکامات کو نافذ کرنا بھی عبادت ہے۔ 24 گھنٹے کی عبادت کا مطالبہ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اگر اجتماعی نظام اللہ کے احکامات کے مطابق نہ ہو تو عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ کرنے کا کام یہ ہوگا کہ ذاتی زندگی میں ہر حکم پر عمل کیا جائے، اور اجتماعی نظام اگر باطل کا ہو تو اس کو بدلنے کی جد و جہد کی جائے تاکہ نظام حق کا نافذ ہو تو ہماری عبادت مکمل ہو سکے۔ اور اگر اسی جد و جہد کے دوران موت آ جائے تو پھر ہم اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں کہ اللہ، ذاتی حیثیت میں عبادت کرنا ممکن تھا، میں نے کی، اجتماعی طور پر ممکن نہیں تھا، میں کوشش کر رہا تھا، تو ممکن ہے کہ اللہ ہماری اس معذرت کو قبول فرما لے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے۔ یہ دونوں ترجمے بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ ایک دعویٰ ہو گیا، اٹس اے کلیم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ لیکن دوسرا ترجمہ اگر ذہن میں رکھا جائے تو یہ بات بیلنس ہو جائے گی، اور کریں گے، مراد انشاءاللہ کریں گے، اب یہ ایک ارادہ ہو گیا تو بات ذرا بیلنس اور ہلکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اور اس کا تعلق بندے سے۔ یہ چوتھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آدھا حصہ اللہ سے متعلق عبادت اللہ کا حق، اور آدھا حصہ بندے سے متعلق استعانت، مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ کیوں؟ اے اللہ، تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں ہے، تیرے فضل کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر، تیری عنایت کے بغیر ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے، تو تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے عبادت گزار بندے بن جائیں، اس کے بغیر اللہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، ہر فرض نماز کے بعد ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یہ چوتھی آیت مکمل ہو گئی۔ اب آخری 3 آیات یہ خالص بندے سے متعلق، اس میں بندے کی ضرورت کا بیان، اس کی احتیاج کا بیان، اور یہ وہ مقام ہے جہاں انسان گھٹنے ٹیک کر مجبور ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، جس کا یہ ترجمہ بھی ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ ہم پڑھ چکے، پہلا عقیدہ توحید کا بیان آ چکا، دوسرا عقیدہ آخرت کا بیان آ چکا، لیکن عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے متعلق اب تفصیلات، کس بات سے راضی ہوگا، کس بات سے ناراض ہوگا، کیا اسے پسند ہے، کیا اسے ناپسند ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ تفصیل انسان کی عقل اسے نہیں بتا سکتی۔ آخرت کی ضرورت کا احساس تو پیدا ہو جاتا ہے غور و فکر کے نتیجے میں، لیکن وہاں کی تفصیلات کیا ہیں، وہاں کے نتائج کیا ہیں، یہ بات انسان اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا۔ یہاں وہ مجبور ہے گھٹنے ٹیک کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے۔
یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جہاں تک بنیادی ہدایت کا معاملہ ہے وہ تو ہر مخلوق کو اللہ نے دے رکھی ہے۔ مچھلی کو تیرنے کا فن اللہ ہی نے سکھایا، بکری کا بچہ کس طرح اپنی ماں کے بطن سے دودھ حاصل کرے اللہ نے یہ بات اس میں رکھی ہوئی، یہ بنیادی ہدایت۔ اس سے اوپر آئے انسانوں کی طرف تو انسانوں کو بھی نیکی بدی کا بنیادی شعور ہر انسان کو اللہ نے دیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے انفرادی سطح پر ہر انسان میں شعور رکھ دیا گیا۔ انبیاء کے ذریعے سے بھی اس بات کو واضح کر دیا جاتا تھا، لیکن جہاں انسان آج کے دور میں خاص طور پر اٹس اے گلوبل ایرا، یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا۔ آج کے جو گھمبیر ترین مسائل ہیں، مثلا مرد اور عورت، ان دونوں میں بیلنس کہاں ہے؟ کیپٹل اور لیبر، ان دونوں میں بیلنس کہاں ہے؟ ایک حاکم حکمران اور ایک انڈیویجول ایک فرد، ان دونوں کے درمیان بیلنس کہاں ہے؟ حکومت کو کتنی آزادی ہے کتنی نہیں، فرد کی لبرٹی کتنی ہے کتنی نہیں، یہ گھمبیر ترین اور پیچیدہ ترین مسائل ہیں اجتماعی زندگی کے۔ یہاں انسان مجبور ہے گھٹنے ٹیکنے پر، اسی کے مردوں کے ہاتھوں میں نظام دے دیا جائے وہ عورتوں کا ایکسپلائٹ کریں گے، اس لیے کہ انہیں ان کے احساسات اور جذبات کا اندازہ نہیں۔ اگر کاروباری لوگوں کے حوالے کر دیا جائے کہ وہی نظام بنائیں تو ممکن ہے کہ وہ امپلائیز کو ایکسپلائٹ کر جائیں، ورکرز کو ایکسپلائٹ کر جائیں۔ یہ مسئلہ ہے انسانیت کے ساتھ۔ حل یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے مرد کو بھی پیدا کیا عورت کو بھی، کیپٹلسٹ کو بھی پیدا کیا اور ورکر کو بھی پیدا کیا، جس نے حاکم کو بھی پیدا کیا اور رعایا کو بھی پیدا کیا، جس نے امیر کو بھی پیدا کیا غریب کو بھی پیدا کیا، جس نے شہر میں رہنے والے کو بھی پیدا کیا دیہات میں رہنے والے کو بھی پیدا کیا، جس نے 1400 برس پہلے رہنے والے صحرا کے بدو کو بھی پیدا کیا اور آج کے دور کے سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے انسان کو بھی پیدا کیا، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں انسان گھٹنے ٹیک کر مجبور ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت یہ بھی ہے کہ راستہ دکھا دیا جائے، ہدایت یہ بھی ہے کہ راستہ سمجھا دیا جائے، ہدایت یہ بھی ہے کہ راستے میں چلانے کی کوشش کی جائے، اور ہدایت کی انتہا یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے۔ یہاں اسی مفہوم میں ہے کہ اللہ راستہ دکھا مت دیجیے، صرف سمجھا بھی دے، اس پر چلا بھی دے اور منزل مقصود تک پہنچا بھی دے۔ یہ ہدایت کی انتہا ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 میں، جب اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے کہیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں تک کی ہدایت دے دی، یہ جنت، یہ ہدایت کا نقطہ عروج یہاں تک پہنچا دیا، منزل مقصود رب کی رضا کا مقام یہاں تک پہنچا دیا۔ اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت عطا نہ کی ہوتی۔ تو یہ ہدایت کا نقطہ عروج ہے، ہم اس کا سوال اللہ سے کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اس پر چلا دے۔ یہی دین مکمل کیا اللہ نے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ اجتماعی نظام کے گھمبیر مسائل جب اللہ کے اس آخری ہدایت نامے قرآن حکیم کے ذریعے سے حل ہوں گے، یہیں سے ہمیں ہدایت لینی ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضاحت فرمائی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی قرآن صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اس پر چل کر ہی منزل مقصود اللہ کی رضا کے مقام جنت تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں، صراط مستقیم کی مزید
وضاحت عطا فرما رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب صراط مستقیم تو قرآن ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن نیک بندوں کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ اللہ کا انعام ہوا 4 قسم کے لوگوں پر۔ قرآن نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ سورہ نساء آیت 69 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو انبیاء کا گروہ انعام یافتہ لوگوں میں ٹاپ پر ہے، اور سب سے ٹاپ پر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر صدیقین، عام اہل ایمان میں سے وہ لوگ جن میں غور و فکر کا مادہ نسبتاً زیادہ تھا، غور و فکر کا جذبہ نسبتاً زیادہ تھا۔ شہداء، عام اہل ایمان میں سے وہ لوگ جن میں محنت کا، بھاگ دوڑ کا جذبہ نسبتاً زیادہ تھا۔ اور صالحین، عام نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات بیان کر کے قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ صرف کتاب کافی نہیں، نیک لوگوں سے جڑنا بھی ضروری ہے، اور ان نیک لوگوں میں ٹاپ پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ یہ بات پیش نظر رہے کہ دین کا نظام مکمل ہوتا ہے قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، شریعت کی تکمیل ہوتی ہے قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صرف کتاب نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا، اور پھر نیک لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور عام نیک لوگ، ان سے بھی جڑنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ ایک ہی گروہ کا بیان ہو رہا ہے، اے اللہ وہ لوگ جن پر تو نے انعام فرمایا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ ہے مکمل دعا جو سکھائی جا رہی ہے۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مسند احمد کی حدیث میں، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ سورہ البقرہ آیت 61 میں بھی ذکر ہے کہ یہود پر اللہ کا غضب ہوا تھا۔ اور مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضالین، گمراہ ہونے والوں سے مراد نصارہ ہیں۔ عقیدے کی گمراہی، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، سورہ التوبہ آیت نمبر 30 کے مطابق۔ عمل میں انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، دنیا کو ترک کر دو اور کونے کھدرے میں بیٹھ کر بس عبادت کر لو، اس کے بڑے برے نتائج نکلے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 27 میں اس کا ذکر قرآن نے کیا۔ تو عقیدے میں بھی بگاڑ آیا اور ان کے عمل میں بھی بگاڑ آیا۔ ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہ تشریح خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے قرآن تو ہمیشہ کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ یہ دعا سورۃ الفاتحہ کی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، تو صرف ہم گزر نہ جائیں کہ یہ یہود کا بیان ہے، ہم گزر نہ جائیں کہ یہ نصارہ کا بیان ہے، نہیں، ہمیں ان رویوں سے بچنا ہوگا، اس روش سے بچنا ہوگا جو یہود اور نصارہ نے اختیار کی، تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور گمراہ ہو گئے۔ یہود اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن قرآن کا بیان ہے، سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے فراموش کر دیا تھا، جانتے بوجھتے اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے سے جی چرا لیا تھا انہوں نے۔ جب یہ غداری انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین سے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غضب میں مبتلا کیا۔
نصارہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا جانتے بوجھتے، عمل میں رہبانیت اختیار کی جانتے بوجھتے، اور اللہ کی واضح تعلیمات کو فراموش کیا تو وہ گمراہ کر دیے گئے۔ تو ہمیں بچنا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو کہیں فراموش نہ کر دیں، اللہ کے دین کی محنت کو فراموش نہ کر دیں۔ ہمیں بچنا ہے کہ ہم خود ساختہ عقیدے نہ گھڑ لیں قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ ہمیں بچنا ہے جب اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو فراموش نہ کر دیں۔ اس تأثر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تاثیر محسوس کریں گے اور اللہ یہ دعا قبول بھی فرمائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اس پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر ہم پڑھتے ہیں آمین، یہ کہنا مسنون ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ مراد ہے کہ اس کے صغیرہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ آمین کا مطلب ہے اللہ قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان بھی، ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی بھی، اللہ کا تعارف اور اس کی معرفت بھی، اور بندے کی حیثیت اور اس کی احتیاج کا بیان بھی ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے مسلم شریف میں، اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا اس میں کلام فرما رہے ہیں اور سورہ فاتحہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ اللہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ توجہ فرمائیے، نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا، حالانکہ آگے پورا ذکر سورۃ الفاتحہ کا آ رہا ہے۔ تو گویا سورہ فاتحہ ہی کو رب کائنات نے اس حدیث قدسی میں نماز قرار دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ ہر آیت پر جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، مشترک ہے، اور میرے بندے کو دیا جا چکا جو اس نے مجھ سے مانگا۔ غور فرمائیے، اللہ فرما رہے میرے بندے کو وہ دیا جا چکا، he has been granted، جو اس نے مجھ سے سوال کیا۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے، کہتا ہے، مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کو دیا جا چکا جو اس نے مجھ سے سوال کیا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، کتنا بڑا اعلان ہے اللہ کا، جو بندے نے مانگا وہ دیا جا چکا۔ تو بندے کو بھی تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا مانگے، تڑپ اور لگن کے ساتھ مانگے، جستجو کے ساتھ مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، تو اللہ بھی قبول فرمانے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ یہ ہے صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور یہ روایت مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ وہ ترازو والی مثال کو بھی واضح کر رہی ہے، جس کو ہم نے سمجھا کہ آدھا آدھا، اللہ نے بھی کہا کہ آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، تو یہ آدھی صورت گویا کہ اللہ کے لیے اور آدھی صورت بندے کے لیے ہے۔ کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ ہر آیت پر آپ رکتے تھے
اور سورہ فاتحہ میں تو ضرور ایسا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے جواب کو محسوس کر سکیں اور یہ جواب اور اس کی تاثیر محسوس کر سکیں، اور رو کر اللہ سے دعائیں مانگے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت بھی دے دے، اس پر چلا بھی دے اور منزل مقصود تک پہنچا بھی دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ آمین۔ اے اللہ قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔